इस साल तकरीबन 118 केसेस रिपोर्ट हुए थे। 70% वो हैं जो पोर्ट्रे किए जा रहे हैं। کہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے بھتہ خور کو ٹریس کرنا. ٹریسنگ میں ضرور ایک ٹیکنیکل مسائل درپیش ہیں ہمیں. ہم نے ایک ویب سائٹ جو ہے نا وہ تشکیل دی ہے جو انشاءاللہ ایک ہی دنوں میں آپریٹیو ہو جائے گی، جس کے تحت کوئی بھی کاروباری حضرات اگر ان کے پاس کوئی ایکسٹورشن کی کال آ رہی ہے اس کو رپورٹ کر سکے گا. 43 کے قریب نمبرز ہیں جو مختلف یوز ہوئے ہیں، وہ سارے ایران بیسڈ ہیں. سمد اور وسیع اللہ لاکھو انہوں نے ایک اپنا نیکسس ڈیولپ کر لیا. پہلے ایک ٹریڈیشنل موڈ میں گولی ریپ کر کے وہ کاغذ کے ساتھ بھیجتے تھے، ابھی انہوں نے واٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا کو یوز کرنا شروع کر دیا. یہ جو بھتہ خوری ہے نا، یہ کینسر کی طرح ہے. بھتہ خوروں کے لیے ایک ہی جواب ہے، گولی کا جواب تو گولی ہی ہوتا ہے. ایک پیٹی دو پیٹی کھوکھا، یہ ڈائیلاگز اکثر آپ نے فلموں میں سنے ہوں گے جب معاشی طور پر بہتر افراد سے انڈر ورلڈ کے کارندے پیسوں کا تقاضا یعنی کہ بھتہ خوری وصول کرنا چاہتے ہیں. اور جب بھتہ خوری کی بات ہو تو اگر ایک دہائی پہلے جائیں تو کراچی میں بھتہ خوری ایک سب سے بڑی برائی تھی جو کہ کراچی آپریشن کے بعد تھم گئی تھی اور نظر یہ آیا تھا کہ ختم ہو گئی، لیکن اب کچھ عرصے سے کراچی میں ایک خوف کی لہر سامنے آ رہی ہے جس میں بھتہ خوری کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. کاروباری افراد کافی پریشان ہیں اور اسی حوالے سے پولیس کا ایک اسپیشل یونٹ ہے SIU جو اس طرح کے تمام کیسز کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے. آخر وہ کر کیا رہا ہے اسی حوالے سے جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ اس پر بات کریں گے SSP SIU امجد شیخ. سر، اسپیشلائز یونٹ ہے اور خاص طور پہ ان کیسز کو تو بڑا الرٹلی لیتا ہے. آخر کر کیا رہا ہے؟ اتنی خوف کی لہر نظر یہی آ رہا ہے کہ ہر جگہ بھتہ خوری کی پرچیاں جاری ہیں بھتے کی. SIU کر کیا رہا ہے؟ دیکھیں جی، پرسیپشن تو ایک یہی ہے کہ شاید بھتہ خوری بہت زیادہ ہے اور جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. پر اگر فیکچول یا نمبرز میں آپ کو بتاؤں تو اس سال تقریباً 118 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جن میں سے SIU نے انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد صرف 44 کیسز کو دیکھا کہ وہ ایکسٹورشن سے ریلیٹڈ تھے. جو 74 کیسز ہیں وہ آپس میں کاروباری تنازعات، ان کی رقابت یا کوئی اور مسئلے کی وجہ سے انہوں نے بھتہ خوری کی سیکشن ایڈ کر کے اس کو بھتہ خوری کے رنگ میں انہوں نے پیش کیا جو جینیون نہیں تھے. تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ہر کال آنے والی وہ بھتے کے لیے بھی نہیں ہوتی، اور یہ جو سلسلہ ابھی اس طریقے سے ایک ویو چل رہی ہے وہ میرے خیال میں اس انٹینسٹی کا نہیں ہے. ایک ضرور چیلنجز آئے ہیں ریسنٹلی، اس میں آپ سمجھیں کہ المتین جو فوڈز پر انہوں نے فائرنگ کی، اس کے دونوں جو فائرنگ کرنے والے تھے وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے. اس کے بعد ایک جیلانی شاپنگ سینٹر جو بلڈر تھے اس کے اوپر کی، وہ بھی بھتہ خور جو ہے نا وہ بھی پولیس مقابلے میں مارا گیا. تو SIU اپنا کام کر رہی ہے، اور پر یہ آپ کو ضرور میں بتانا چاہوں گا کہ جس لیول کے یہ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں وہ شاید اس میں جینیون 30% ہے. تو 70% وہ ہیں جو پورٹرے کیے جا رہے ہیں بھتے کے حساب سے، وہ اس سے بلانگ نہیں کرتے. اچھا سر، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایک فگر آپ نے بتایا کہ 30% کیسز جو ہیں اس میں بھتہ خوری کا ایلیمنٹ نظر آیا، یعنی کہ ایگری کرتے ہیں آپ کہ کہیں نہ کہیں ایلیمنٹ ہے، کوئی نہ کوئی صداقت ہے اس میں. تو کون سے ایسے گینگ ہیں جو یہ تمام تر کام کر رہے ہیں؟ کون سے ایکٹیو گینگز ہیں اور کیا سمجھتے ہیں آپ کی کہ یہ جو لہر ہے اس کو کب تک کم کر سکتی ہے SIU؟ مینلی تو جو لیاری گینگ وار کے آف شوٹس ہیں، کوئی ریمیننٹس ہیں، وہ ہیں. اس میں وسیع اللہ لاکھوں کا گینگ کافی عرصے سے وہ آپریٹو ہے. اس کے علاوہ سمد کاٹھیاواری اور احمد علی مکسی، یہ کچھ گینگ ہیں جو ایکسٹورشن کی کالز جنریٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ تینوں جو ان کے رنگ لیڈرز ہیں یا جو یہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں وہ ایران بیسڈ ہیں. وہاں پر ان کی ایران کی لوکیشن آ رہی ہے، وہ جو سمس یوز کر رہے ہیں وہ وہاں سے جو کالیں آ رہی ہیں وہ ایران کے نمبر سے آ رہی ہیں. اس سلسلے میں ہم نے ایفرٹس بھی لی ہیں، اور یہاں سے ہوم منسٹری سے انٹیریئر منسٹری کو لیٹر بھی لکھا جائے، ریڈ نوٹسز ایشو کیے جائیں تاکہ وہ انٹرپول کے ذریعے ہم اریسٹ کر کے ان کو اپنا قانون کے کٹہرے میں لے جائیں. اور اس میں تھوڑے ٹیکنیکل وجوہات کے بنیاد پر وہ تھوڑا ڈیلے ہوا تھا. پھر ہم نے ایک فریش ایفرٹ کی ہے، ہوپ فلی وہ جب آ جائیں گے تو یہ کافی بھتہ خوری کے سلسلہ تھم جائے گا. اچھا، اس میں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ملک کے اندر نہیں بلکہ ملک کے باہر سے تمام تر تقریب کاری کی جا رہی ہے، ہم نے دیکھا ماضی میں کہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے بھتہ خور کو ٹریس کرنا. ہر کال آتی ہے اس کو ٹریس کرنا، ایک نمبر یوز ہوتا ہے، پھر وہ 4 ٹارگٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد یا 2 اس کو بند کر دیتے ہیں. ابھی ٹریس کرنے میں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مشکلات فیس آ رہی ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کو؟ اور جب ٹریس کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ واقعی یہ گینگ یہ منظم ہے اور یہ جو ہے کسی کا نام استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیں، ٹریسنگ میں تو ہمیں ایک جو ایشوز آ رہے ہیں جو انٹرنیشنل نمبر کے انہوں نے ایک سوشل میڈیا واٹس ایپ اور اس میں اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، اس کی ایک گیٹ وے یا اس کو ٹریسنگ میں ضرور ایک ٹیکنیکل مسائل
درپیش ہیں ہمیں. پر اس کے علاوہ جو ان کے یہاں پر اعلی کار ہیں, جو آپریٹو ہیں, جو لوکلی شوٹنگ کرتے ہیں اور ایکسٹراشن کی رقم وصول کرتے ہیں, ان کے اوپر ہم نے کام کیا. اس میں کافی ہماری پیش رفت ہوئی ہے. تقریباً اسی سال میں ہم نے تقریباً 70 کے اوپر لوگوں کو اس میں گرفتار کیا, اور ریسنٹلی 24 سے زیادہ لوگوں کو ان میں گرفتار کیا جو مختلف طریقوں سے ان کو اسسٹ کر رہے تھے, یا ان کی جو ہے نا ایک انفارمیشن کلیکشن میں کہ کہاں کہاں سے بھتہ وصول کرنا چاہیے, کون ایک پوٹینشیل ٹارگیٹس ہوتے ہیں. تو ان کے جو نیچے یہاں پر کارندے کام کر رہے تھے ان کے اوپر ایک انٹینس کریک ڈاؤن کیا ہے. پر یہ مسئلہ تب تک رہے گا جب تک ان کے جو ریڈرز ہیں وہ ابراڈ سے بیٹھ کے اس کو آپریٹ کرتے رہیں گے, کیونکہ جن لوگوں کو پکڑتے ہیں تو ایک نیا ان کا الٹرنیٹو وہ کچھ عرصے میں پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک جو یہاں پر ان کے ایران کے ساتھ وہاں پر کانٹیکٹس ہیں وہ ختم کیے جائیں, اور ان کے ساتھ ایک پراپر ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے ساتھ جو ہے نا ان کو ہم نے پکڑا جائے. اچھا, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ باہر سے آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کے کارندے یہاں ہیں, تو سر یہ بتائیے گا یہ جو خاص طور پر بھتہ خور جو ہوتے ہیں یہ کیا روٹین کرائم سے منسلک ہوتے ہیں اور ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے, یا ایک جو بھتہ خوری کا گینگ ہے وہ صرف بھتہ خوری کے ہی ایلیمنٹ پر کام کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے؟ جو ہم نے دیکھا ہے وہ بڑا ایک سسٹمیٹک وے میں یہ چل رہے ہوتے ہیں. جیسے اب سمد کاٹھیاواری کا گینگ تھا تو انہوں نے فوڈ انڈسٹری کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا, ان کے جو ریلیٹڈ ریسٹورنٹس ہیں کیٹرنگ پہ ہو گئے تو ان کے جو ہے نا وہاں پر زیادہ تھے. پھر انہوں نے جوڑیا بازار کو ٹارگٹ کیا, تو ایک ان کی بھی اسپیسیفکیشن ہے کہ کس انڈسٹری کو ہم نے کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. ریسنٹلی انہوں نے آباد کے کچھ بلڈرز کو انہوں نے ایکسٹورشن کال دی جس پر رسپونڈ کیا گیا اور یہ ساری کچھ ہوا. ان کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کمپلین پولیس تک نہ جائے, وہ شاید فیئر فیکٹر کو یوز کریں, ان کو اس طریقے سے خوف میں مبتلا کر کے کہ جی پولیس کے پاس جائیں نا, یا پھر وہ ایکسٹراشن کی رقم اتنی کم رکھتے ہیں کہ وہ دینے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں اور وہ پولیس کو معاملات رپورٹ ہی نہیں ہو رہے. تو میں ابھی جو ہے نا یہ چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کی, اور اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, ہم نے ایک ویب سائٹ جو ہے نا وہ تشکیل دی ہے جو انشاءاللہ ایک ہی دنوں میں آپریٹیو ہو جائے گی, جس کے تحت کوئی بھی کاروباری حضرات اگر ان کے پاس کوئی ایکسٹورشن کی کال آ رہی ہے یا کوئی اور بندہ جس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس کو کال یہ کر رہے ہیں وہ اس کو رپورٹ کر سکے گا. اس لیے تھانے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ کوئی آپ کو دوسرے پولیس کو کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. آٹومیٹکلی وہ چیز رپورٹ آئے گی اور اس کے بعد پولیس ایکشن میں آتی ہے. چلیے, یہ تو بہت سپورٹیو ہے کہ اگر ریئل ٹائم میں آپ کو کوئی کال یا میسیج موصول ہوتا ہے تو آپ اس کو ایڈریس کروا سکتے ہیں. خاص طور پر آپ نے انڈسٹری کی بات کی کہ مختلف انڈسٹریز کو مختلف بھتہ خور ٹارگٹ کرتے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کراچی کے اولڈ سٹی ایریاز جو ہے وہ بھتہ خوری کے لیے سمجھیں ایک طرح سے آسان ٹارگٹ تھے, کیونکہ تھوک بازار ہیں, اس کے علاوہ موبائل مالز ہیں جو سب سے زیادہ رینسم کال جن کو موصول ہوئی ہیں. لیکن اس دفعہ چند ماہ قبل ہم نے دیکھا کہ وہ کراچی کا جو نیو کراچی انڈسٹریل ایریا ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہاں سے یہ لہر کا آغاز ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اولڈ سٹی ایریا کو چھوڑ کے بھتہ خوروں کا وہاں جانا کیا گلیچز ہیں, کیا کچھ خامیاں ہیں؟ لیکن اس میں ریسنٹ کچھ بھتہ خوروں کے مابین کچھ چیزیں ہوئی ہیں. سمد اور وسیع اللہ لاکھو یہ الگ الگ آپریٹ کرتے تھے. اب ریسنٹلی وہ چونکہ ایران میں ایک جگہ آ گئے تو انہوں نے ایک اپنا نیکسس ڈیولپ کر لیا, تو شاید انہوں نے اپنے جو آپریٹو ہے اس کو بھی لیول انکریز کر کے انڈسٹریز کی طرف مائل کیا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی ایکسٹورشن آئے, وہاں سے بھی ان کو جو ہے نا پیسہ یا مانیٹری سینس میں ریسورسز ملے. پر اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی بھتہ خور کو کہیں پر لت پڑ جاتی ہے چھوٹے اسکیل پر, یہ اگر وہ 10,000 20,000 لیتا ہے تو اس کے اگلا جو کام ہوتا ہے وہ 1 لاکھ پر ہوتا ہے. اس کی انڈسٹری بھی چینج ہو جاتی ہے. وہ پھر آپ دیکھیں آپ نے کہ وہ ایک چھوٹے جوڑیا بازار کو چھوڑ کے انہوں نے آباد کو بلڈرز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پولیس یا دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی یہ کام ہے کہ جو برائی ہے اس کو جڑ سے ختم کیا جائے. اگر یہ چیزیں بھتہ خوری لیٹرل لیول پر بھی رپورٹ ہو رہی ہیں تو اسی سختی سے نپٹا جائے جیسے ہم بڑے اس چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. سر, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ ریٹس کی ایک طرح سے بات ہو گئی کہ مہنگائی ہو رہی ہے, تو خاص طور پر جرائم پیشہ افراد نے بھی اپنے ریٹس بڑھا دیے ہیں, بظاہر یہی نظر آتا ہے. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو رقم کا کتنا تقاضا کر رہے ہیں آج کل, کیونکہ آپ سارے کیسز کو دیکھ بھی رہے ہیں اور بہت سے گینگ کو آپ نے برس بھی کیا ہے, اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے, بھتہ کیسے مانگتے ہیں, کیا طریقہ ہوتا ہے؟ پہلے ہم دیکھتے تھے گولی آتی تھی, ایک پرچی آتی تھی, اب کیا طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں؟ جہاں ریٹ بڑھا رہے ہیں وہاں کس طریقے سے بھتے کو مانگ رہے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟
جی کرمنلس نے بھی اپنے آپ کو نا اپڈیٹ کر دیا ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے. پہلے ایک ٹریڈیشنل موڈ میں گولی ریپ کر کے وہ کاغذ کے ساتھ بھیجتے تھے، ابھی انہوں نے واٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا کو یوز کرنا شروع کر دیا. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے، ایک تو ڈائریکٹلی نمبر پر آپ کو وہ ریسیونگ ہو جاتی ہے، نمبر 2 اس کو ٹریس کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو ابھی جو ریسنٹلی ایکسٹراشن کی کال آئی ہیں وہ تقریباً سارے ایران کے نمبرس ہیں جو ہمارے ٹریس کیے ہیں. 43 کے قریب نمبرس ہیں جو مختلف یوز ہوئے ہیں، وہ سارے ایران بیسڈ ہیں اور کچھ 1-2 UAE کے ہیں. تو انہوں نے یہ اپنا ماڈس اپرینڈی، اپنا جو طریقہ واردات ہے وہ چینج کر دیا. بھتے کی رقم کے حساب سے ڈپینڈ کر رہا تھا، پہلے ان کی رقم کم تھی، ابھی انہوں نے کروڑوں میں مانگنا شروع کر دیا. ریسنٹلی جو ایک بلڈر کو انہوں نے ایکسٹراشن کال دی تھی، وہ 5 کروڑ کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا. تو یہ لاکھوں سے پہلے ہزاروں سے شروع ہوئے، لاکھوں میں، ابھی ان کو کروڑوں میں انہوں نے کیا. تو جس پر پولیس نے بڑا اچھا رسپونڈ بھی کیا اور SIU نے ریسنٹلی ایکٹیویٹی میں ان کے 4 شوٹرز اور بھتا خور مارے بھی گئے، 3 زخمی ہوئے اور الحمدللہ اس سے کافی ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے کاروباری حضرات کے ساتھ. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کو اگر ہم پیسے بھلے چھوٹے بھی ہوں اگر دیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بہتر ہے کہ اس کیسز کو آپ رپورٹ کریں، بتائیں پولیس کو، تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو اور ان کے خلاف کارروائی ہو سکے. آخر میں مجھے یہ بتائیے گا، ایک تو عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، خاص طور پہ اس ایلیمنٹ کو کیسے ایڈریس کروائے، کیونکہ انسیکیورٹی بہت ہوتی ہے، اور جو بھتا خور ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، ورنہ SIU کہاں کہاں تک ان کو ٹارگٹ کرے گی؟ دیکھیں عوام کو اور خاص کر کاروباری حضرات کو کہیں گے کہ پولیس ان کی خدمت کے لیے، ان کے محافظ کے طور پر کام کر رہی ہے. تو ایک ٹرسٹ لیول جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا ہمارا بھی فرض ہے، پر وہ ضرور ہمیں پر ایز اے محافظ ٹرسٹ کریں. اور دوسرا یہ جو بھتا خوری ہے نا ایک کینسر کی طرح ہے، اگر ہم اس کا شروع میں ہی علاج نہیں کریں گے تو یہ پورے جسم کو افیکٹ کرے گی اور الٹیمیٹلی لا علاج بنے گی. تو بہتر ہے کہ اگر کہیں پر بھی یہ آپ رپورٹ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ کے کسی دوسرے ساتھی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو ضرور رپورٹ کریں، جس کے لیے ہم نے ایک میکانزم بہتر بھی کیا ہے. اور بھتا خوروں کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ جی جس خوف کے ساتھ وہ کاروباری حضرات کو افیکٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہی خوف ان کے دلوں میں ہوگا. پولیس اپنا کام کرے گی اور بہت سختی کے ساتھ ان سے نپٹا جائے گا، اس میں کوئی نرمی نہیں ہوگی. تو گولی کا جواب تو گولی ہی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر وہ اگریسولی کر رہے ہیں تو ہم پولیس بھی اسی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ رسپونڈ کرے گی. لیکن بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے SSP SIU، جنہوں نے اس جو تشویش کی لہر ہے پورے شہر بھر میں، جو کاروباری حضرات بھی جس کا گلہ کرتے نظر آئے ہیں، بھتا خوری کا جو ایلیمنٹ ہے اس کے حوالے سے واضح کیا کہ جو بھی بھتا خور افراد ہیں وہ اپنی خیر منائیں، اس لیے کیونکہ جس ٹون میں ان کو سمجھانا چاہیے اسی ٹون میں SIU سمجھائے گی. اور خاص طور پر عوام کو بھی یہ درخواست کی ہے کہ جو ایک نیا میکینزم لے کے آ رہے ہیں، ایک نئی ویب سائٹ لے کے آ رہے ہیں، خاص طور پر اگر اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ کہ کوئی بھی متاثر ہوتا ہے تو اس کو ایڈریس کریں، تاکہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے ان جرائم پیشہ افراد سے نمٹے جس طریقے سے ان سے نمٹنا چاہیے.